السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں، جو جہیز ایک ناصور کے نام سے موضوع چل رہا ہے، اس کی ایک نئی قسط لے کر کے۔ ناظرین، اس سے پہلے والی قسط میں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اس کے تحت جو بھی احکام تھے وہ بیان کیے گئے، اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ رشوت کی جتنی بھی اقسام تھی، 4-5 جو علامہ شامی رحمہ اللہ نے بیان کی تھی، کہ ان کی روشنی میں کے مد نظر ان کی روشنی میں کے مد نظر تو آخر میں البتہ چند مجبوری کی حالتیں اس میں بیان کی گئی تھی کہ لڑکی والے اپنی خوب تغدو کے بعد بھی اگر کوئی رشتہ نہ مل سکا اور بغیر کسی تلک کو جہیز کا نہ ہو سکا، تو اضطراری حالت میں، یعنی اس حالت کو آخری درجہ والا یہ حالت ہے جس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، مجبوری کے تحت تلک دینا لڑکی والے کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ اب بھی کان کھول کر سن لیں اور اچھی طرح اس چیز کو سمجھ لیں کہ لڑکے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس میں کیا بتایا گیا کہ جتنی بھی کوشش کر لی لڑکی والے نے کہ کوئی اللہ کا ولی مل جائے جو بغیر جہیز تلک کے وہ نکاح کر لے ہماری بیٹی سے، لیکن کوئی اس کے لیے تیار نہیں، تو لڑکی والے کے لیے تو یہ ایک مجبوری حالت ہو گئی کہ اس کی تلک دینے کی مجبوری ہو گئی۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ لڑکے والے کے لیے وہ تلک و جہیز جائز ہے۔ تو چلیے ناظرین، پھر آگے بڑھتے ہیں، اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ لڑکی یا اس کے اولیاء سے جہیز کا مطالبہ ناجائز ہے۔ تو ناظرین، لڑکا یا اس کے والدین کی جانب سے لڑکی یا اس کے اولیاء سے سامان جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ لڑکی یا اس کے اولیاء کی جانب سے جو کچھ دیا جائے گا وہ رشوت ہوگا، جس کی واپسی ضروری ہوگی۔ ابن حزم اندلسی اپنی کتاب المحلی میں لکھتے ہیں، ولا يجوز ان تجبر المرأة الى آخرہ، یعنی عورت کو اس بات پر مجبور کرنا جائز نہیں کہ وہ خاوند کے پاس جہیز لائے، نہ ہی اس مہر کی رقم سے جو خاوند نے اسے دی ہے، نہ اس کے دوسرے اموال سے، کل مہر اس کی ملکیت ہے، اس میں جو چاہے کرے، یعنی سارا کا سارا مہر جو وہ عورت کی ملکیت میں ہے، وہ اس کی مالکانہ حق رکھتی ہے، شوہر کو اس میں کسی قسم کے دخل دینے کا حق نہیں۔ یہ قول امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام سلیمان وغیرہ کا ہے۔ الاحکام الشرعیہ میں اس کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ لیس المال بمقصود فی النکاح فلا تجبر المرأة الی آخرہ، یعنی نکاح میں مال مقصود نہیں، لہٰذا عورت کو اپنے مہر کی رقم یا کسی دوسری رقم سے اپنے لیے سامان جہیز لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کے والد کو مجبور کیا جا سکتا کہ وہ اپنے مال سے جہیز دے، یعنی لڑکی والے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تلک دے، وہ جہیز کا سامان دے، گاڑیاں دے، موٹر سائیکل دے، کار دے، فلاں ڈھمکا وغیرہ وغیرہ دے۔ اگر عورت اتنا کم جہیز لائے کہ وہ اس مہر کی مقدار کے شایع نشان نہ ہو جو شوہر نے اس کو دی ہے، یا سرے سے جہیز نہیں لائے، تب بھی شوہر کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ اس سے یا اس کے والد سے
جہیز میں سے کسی چیز کا مطالبہ کرے اور مہر کی مقدار سے کچھ بھی کمی نہیں کی جا سکتی، جس پر فریقین راضی ہو چکے ہیں۔ رد المختار کی جو یہ عبارت میں سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ شریعت نے عورت پر نکاح کا کوئی مالی عوض عائد نہیں کیا ہے، یعنی شریعت نے صاف صاف نکاح کے لیے ایک سیدھا اور سادہ سا طریقہ بتایا ہے کہ آدمی کے پاس جو کچھ اس کے حیثیت کے مطابق جو اس کے پاس ہے وہ اس کے عورت کے لیے مہر میں دے دے اور عورت کو اپنے گھر لے آئے۔ یہ سادہ سا اور سمپل سا ایک شریعت نے اور اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے شادی کا، لیکن آج کے مروجہ اور جو رسم و رواج کی جو بھرمار ہے ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، اس نے سماج کو برباد کرنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے برے اور منفی اثرات ہیں کہ ہماری بہت ساری بہنیں جو بغیر نکاح کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، چونکہ لڑکی کے باپ کے پاس میں اتنا مال نہیں ہے جو لڑکے والے کو دے سکے، جو لڑکے والے کو ڈیمانڈ کو پوری کر سکتے ہیں، مانگ کو پوری کر سکے۔ لہٰذا اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں۔ کل قیامت کے دن اگر پوچھ گچھ ہو گئی ان غریب لڑکیوں کی وجہ سے، غریب لوگوں کی وجہ سے، کہ تمہاری وجہ سے اتنی بہنوں کی زندگی برباد ہو گئی، اتنی عورتوں کی زندگی برباد ہو گئی، تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر عورت اپنے اوپر کوئی مالی ذمہ داری قبول کرے تب بھی اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں اتنا مال دوں گی تمہیں، تم مجھ سے نکاح کر لو، اور پھر اگر وہ نہ دے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جملہ مالی اخراجات کا ذمہ دار مرد ہے، اس کی مردانگی غیرت کے خلاف ہے، مردانگی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ صنف نازک سے کسی چیز کا مطالبہ کرے۔ عورت اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اس کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے والے نے کہا کہ تم سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تم مجھ پر عائد ہونے والے حق کو ہبہ کر دو۔ عورت نے اپنا مہر جو اس پر تھا اس شرط کے ساتھ ہبہ کر دیا کہ وہ اس سے شادی کر لے، تو پھر مرد نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں فقہا کی رائے یہ ہے کہ مہر علی حالہ اس مرد پر لازم ہے، چاہے شادی کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ وہ اس نے مال کو اپنے نفس پر نکاح کا عوض بنایا، اور نکاح میں عوض عورت کے ذمہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں کہن سن زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ غریب، مسکین، لاچار، مجبور جو لوگ ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ حمایت اور ان کی مدد کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ میں، نئی ایک ویڈیو کے ساتھ میں۔ جب تک کے لیے کمال الدین رحیم کو اجازت